اب یہ سورۃ العصر کے اندر جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے، جو پورا خلاصہ ہے انسان کی زندگی کی اصلاح کا، فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا، دعویٰ یہ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے العصر، کہ العصر اس کی دلیل کیسے ہے کہ انسان کی زندگی انسان کے پاس بطور پونجی اور سرمایہ کے ہے، کہ ایک برف والا برف بیچ رہا ہے، اگر اپنی برف کو فروخت نہیں کرے گا تو یہ برف دھوپ میں اور ہوا میں پڑی ہے، یہ پگھلتی چلی جائے گی اور اس کی پوری پونجی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی یہ اس کے لیے پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کے ساتھ یہ دنیا میں آیا ہے، اور اس سرمایہ پہ اب اس نے فائدہ اٹھانا ہے یا اس سرمایہ کو اس نے ضائع کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت، تو فرمایا کہ انسان کی یہ پونجی ضائع ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ پونجی کیا ہے؟ کہ جیسے زمانہ ہے، زندگی کا زمانہ، زندگی گزر رہی، اور زندگی کتنی مختصر ہے۔ میری امیدیں زندگی کے بارے میں لمبی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، اور اس خاتون نے کہا کہ غم زدہ تھی کہ حضرت انتہائی غم ہے کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنی عمر کا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت ابھی تو بچہ تھا، 3 سال اس کی عمر تھی، 300 سال اس کی عمر تھی، کہ ابھی بچہ تھا، 300 سال اس کی عمر تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے فرمایا کہ ان کا کیا بنے گا کہ جن کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی؟ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کہاں کہ آخری امت ہوگی، اور جن کی عمریں اوسط 60 سے 70 سال ہوں گی۔ تو اس عورت کو اپنا غم بھول گیا، اس نے کہا کہ پھر وہ لوگ مکانات تو نہیں بنائیں گے، جھونپڑیوں میں رہیں گے، اتنی مختصر زندگی؟ فرمایا کہ زندگی مختصر ہوگی، امیدیں ان کی لمبی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسجد نبوی میں حضرت نماز جمعہ کے بعد تشریف فرمائے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، زندگی کے بارے میں تمہاری امید کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو انتہائی مختصر سمجھتا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے، معلوم نہیں آئندہ نماز جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کل ظہر کی نماز نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ ظہر کا وقت ہے، میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، معلوم نہیں عصر کی نماز نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستوں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں سوال کیا ہے، نبی علیہ السلام نے زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ زندگی وہی زندگی ہے جو نماز والی زندگی ہے، اور جس میں نماز نہیں وہ زندگی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، میں اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، معلوم نہیں کہ میں گھر تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں اللہ کا آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا کہیں۔ زندگی میرے محترم اتنی مختصر ہے، معلوم نہیں کون سا سانس زندگی کا آخری سانس ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ مکمل فرما برداری کی زندگی اختیار کرو، تاکہ جب تمہاری موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو یہاں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ انسان کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور اسی سے اندازہ کر لو کہ یہ پونجی ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کو بنانا ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی ہم بتا رہے ہیں اور یہ بات بھی ہم بتلا رہے ہیں کہ تم کیسے جائزہ لوگے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے یا میری زندگی بن رہی ہے۔ اس کے لیے پھر والعصر کہ مقدس زمانے پہ نظر کرو۔ مقدس زمانہ کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اور نبی علیہ السلام کے مقدس زمانے میں کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں۔ اگر ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے تو نقصان سے ہم محفوظ ہیں، اگر ان کے مطابق نہیں گزر رہی تو ہم نقصان کی حالت میں ہیں۔ اب اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو خبر اور حکم ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے جو خبر یا حکم ثابت ہے، مثلا 2 باتیں بیان فرمائیں۔ یا حضرت نے خبر دی کہ دیکھو کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر کی کیفیت یہ ہے کہ راحت قبر کی یہ ہے، عذاب قبر کا یہ ہے، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر یہ کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ساری خبریں ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دی۔ اور نبی علیہ السلام سے دوسری بات جو منقول ہے وہ ہے حکم، کہ نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ یہ ہیں احکام۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ تو وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ جناب آپ نے ایمان میں صحابہ کرام کا ذکر ساتھ کر دیا، کہ صحابہ کرام کا ذکر ساتھ کیوں کیا؟ میرے محترم، میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لائیں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو ایمان کس کے لیے ہے؟ کس کے حکم پر ہے؟ اللہ کے حکم پر ہے۔ ایمان کس کی تعلیم پر ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیم پر ہے۔ تو انہوں نے معیار قرار دے دیا صحابہ کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان میں معیار قرار دیا صحابہ کرام کو۔ اگر ان کی طرح سے مانو گے تو ایمان ہوگا، ان کے سے نہیں مانو گے تو ہدایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا، اس نسخے کا دوسرا جز، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال انہوں نے کیے، کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک عمل کس عمل کو کہتے ہیں؟ نیک عمل وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، دوسری بات یہ کہ عمل شریعت سے ثابت ہو، میرا اور آپ کا بنا ہوا نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ریاکاری اور دنیا کا مفاد نہ ہو۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا۔ اور عمل صالح میں معیار کون ہے؟ وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے صحابہ کرام رحم کی اخلاص سے نیت کے ساتھ پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی بھی ہوں گا، اس کو میں جنت بھی عطا کروں گا۔ اور یہی مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت آخرت میں حاصل ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ نے معیار کس کو قرار دیا؟ حضرات صحابہ کرام کو قرار دیا۔ اب یہ آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر 2 باتیں ہیں اپنی اصلاح کی۔ اس کے بعد اس نسخے کے 2 جز اور ہیں۔ تیسرا جز ہے وتواصوا بالحق، کو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت ہے تاکید والی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی انتقال کرتا ہے اس کی بات بھی کیونکہ تاکید والی ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں۔
تاکید والی بات اتنی ہوتی ہے اگر غلط بات بھی کرتا ہے ہم اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اس کی کسی سے لڑائی ہے، اس نے کہا کہ میرا منہ فلاں کو نہ دیکھنے دینا، میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کو کندھا نہ دینے دینا. ہم ان وصیتوں کو لے کر چل رہے ہیں. نہیں میرے محترم، اگر کوئی مرنے والا وصیت کر گیا ہے اور وصیت شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں تو اس کے ورثاء کو، لواحقین کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کریں تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور وہ یہ بھی گناہ سے بچ جائیں. تو لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک دوسرے کو وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کے اندر بنیادی باتیں تفصیل میں تو اس وقت نہیں جایا جا سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ 2 کام بتلائے. ایک کام اپنی اصلاح اور دوسرا کام دوسروں کی اصلاح. دوسروں کی اصلاح کے لیے 2 باتیں، 2 طریقے. وتواصوا بالحق، حق کی تاکید یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام. وتواصوا بالصبر، استقامت اور برداشت کا کام یعنی جہاد اور قتال جس کے اندر استقامت اور صبر کو اختیار کرنا ہے. تو 2 کام ہوں گے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت اور تبلیغ کا کام، جہاد اور قتال کا کام. اب میں ایک اور فریضے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 کاموں کے لیے پیدا کیا، عبادت اور خلافت کے لیے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. خلافت اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا کرنا اور اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے خلافت. اگر میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ دین کے راستے پر آئیں گے، نماز کا ماحول بنے گا تو میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ماحول نہیں بنے گا تو میرے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جائے گا، میرے لیے صحیح عقائد پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں. اور 2 بنیادی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ایمان اور نیک عمل اختیار کرنا ہے، یہ اپنی اصلاح ہے. اور اس کے بعد دوسروں کو حق کی دعوت دینی ہے اور دوسروں کو استقامت کی دعوت دینی ہے. تو یہ تبلیغ اور دعوت اور تبلیغ اور جہاد اور قتال یہ دوسروں کی اصلاح ہے کہ ماحول بنانا ہے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے. انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب 2 ہیں. آج آپ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب 2 ہیں. ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا بنیادی، وہ ہے شبہات کا پیدا ہونا. آج میڈیا، آج اہل باطل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے، شوشہ چھوڑ دیں گے، ہم پریشان. ہمیں عادت ہے بس میڈیا سننے کی، رات دن کمپیوٹر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ شوشے جو چھوڑے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کا اور سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا. اور اسی حالت میں اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال، بات آ گئی درمیان میں ایک مثال گزارش کر دوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. حضرت نے تفسیر رازی جو لکھی ہے اس کے اندر دنیا جہاں کے جو بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقل والے ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں اسلام پر، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں صدی ہجری میں، یہ 15ویں صدی ہجری ہے، 800 سال پہلے حضرت نے جوابات دیے ہیں. آج تک ان کے جوابات کو کوئی رد نہیں کر سکا. اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا. یہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے علم میں اتنا علمی مقام عطا فرمایا تھا. قرآن مجید یہ بنیاد ہے علم کی اور اس کی مہارت تفسیر کی، اور بڑے بڑے فلسفیوں کو اور عاقلوں کو یونانی فلسفی لاجواب ہو گئے. جو فلسفے کا مرکز ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ اللہ نے علم میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کر لوں تاکہ یہ نسبت بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریاں 2 ہیں، تعلیم اور تزکیہ. تزکیہ کا تعلق خانقاہی نظام سے، تعلیم کا تعلق مدارس کے ساتھ. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خانقاہی نظام سے وابستگی ہو جائے تاکہ تزکیے کے سلسلے جڑ جاؤں. اس زمانے کے اندر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ
یہ نیشا پور کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تاکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقصد عرض کیا، اب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو بہت بڑا اعزاز تھا کہ اتنا بڑا عالم وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا تھا. لیکن یہ حضرات بزرگان دین، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، یہ جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لے کر اس انداز سے اصلاح فرماتے ہیں کہ تاکہ مکمل طور پر اصلاح ہو جائے. حضرت نے سوال فرمایا کہ راضی، اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کیا اللہ کو مانتے ہو، کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اس کو مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ جی حضرت، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے 101 دلائل قائم کیے ہیں اللہ کے وجود اور اللہ کے وحدانیت کے، اور ان میں سے کسی دلیل کو کوئی آج تک توڑ نہیں سکا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راضی تم ناکام ہو. حیرت کی بات، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت میں 101 دلائل قائم کر چکا ہوں اور اس کو آج تک کوئی ایک دلیل کو بھی نہیں توڑ سکا، اور حضرت اس پہ تعریف فرمانے کی بجائے فرما رہے ہیں کہ راضی تم ناکام ہو. حیرت ہوئی تو حضرت نے خود وضاحت فرمایا کہ انسان جس مزاج کا ہوتا ہے، شیطان اس کے مزاج کے مطابق اس کو آخری لمحے تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آخری لمحے تک تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا جا تو اپنی کوشش کر لے، آخری لمحے تک موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں بھی اس کی توبہ قبول کرتا چلا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی رحمت ہم پہ نازل فرمائی. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راضی، کہ شیطان آخری لمحے تک انسان کے مزاج کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے. تمہارا مزاج کیونکہ فلسفیانہ ہے، لہذا تم سے آ کے وہ فلسفیانہ گفتگو کرے گا موت کے وقت میں. جب فلسفیانہ گفتگو کرے گا تو اس وقت وہ تم سے سوال کرے گا کہ کیا اللہ ہے. اگر تم اس کا سوال سنتے ہوئے اگر تمہاری موت واقع ہو گئی تو تم کفر کی حالت میں مرو گے، اور اگر جواب دیتے ہوئے موت آ گئی تو پھر ایمان کی حالت میں مرو گے. اب عجیب بات ہے کہ اگر جواب دیتے ہوئے موت آ گئی تو ایمان کی حالت میں مرو گے، اور اگر سوال سنتے ہوئے اعتراض سنتے ہوئے موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مرو گے. کیا مقصد؟ تو جب انسان جواب دے رہا ہوتا ہے اس کا دل اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، اور جب دوسرا سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، دل میں تذبذب ہوتا ہے کہ دل اس کا جواب سوچتا ہے. یہ سوچنے کی کیفیت تذبذب کی کیفیت ہے. ایمان پختگی کا نام ہے. تذبذب پیدا ہو گیا تو ایمان نہیں رہے گا. آج ہم اپنا جائزہ لیں. میڈیا ایک شوشہ چھوڑ رہا ہے اور اس شوشے کی وجہ سے میرے دل و دماغ کے اندر ہلچل پیدا ہوئی ہے. جب ہلچل پیدا ہوئی ہے ابھی گزشتہ دنوں کے اندر یہاں شوشہ چھوڑا گیا. ایک قانون دان خاتون نے کہا کہ الحمدللہ میں تو نہیں دیکھتا یہ میڈیا، کہ مجھے معلوم ہے یہ گمراہی کا مرکز ہے، اور قرآن مجید کی انہی آیات میں آگے یہ بات آ بھی رہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کی صحبت سے، اثرات سے محفوظ رکھو. تو لہذا کسی نے سوال کیا کہ دیکھیں آج کل عدالتوں کے اندر انصاف نہیں. اس نے جواب میں کہا کہ انصاف تو اس دن ختم ہو گیا تھا نبی اسلام کی وفات کے بعد، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا باغ فدق کا مطالبہ لائی تھیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پوری نہیں کی، انصاف تو اسی دن سے ختم ہو گیا. اب یہاں دیکھیں کہ کہاں چوٹ لگائی گئی ہے، کہاں چوٹ لگی ہے. اگر صحابہ کرام کے بارے میں دل میں یہ بات آ جائے کیا بنے گا؟ میں صرف ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی خامی بیان کرے، یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار کرے، یہ نہیں فرمایا. میرے صحابی رضی اللہ عنہ کو گالی دے، نہیں فرمایا. برا بلا کہے، نہیں فرمایا. فرمایا اگر اس کی کوئی خامی بیان کرے، کمزوری بیان کرے، فرمایا کہ جو مجھ کو
مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مجھ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے میں ہدایت کر رہا ہوں، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح کا سلسلہ قائم کرنا کہ ان کی لڑکی لینا یا اپنی لڑکی ان کو دینا، میں یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس شخص کے ساتھ تم بیٹھو یا اس کو اپنے پاس بیٹھنے دو، تمہارے لیے جائز نہیں تم اس شخص کی کوئی چیز کھاؤ یا اس کو اپنی کوئی چیز کھلاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس شخص کی کوئی چیز پیو یا اپنی کوئی چیز اس کو پلاؤ۔ جو صحابی رن کی خامی بیان کرے، اور یہاں شوشہ آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصاف کو قتل کر دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا، تو لہذا وقت تو نہیں لیکن میں اس کی ایک مختصر وضاحت عرض کر دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ شوشے چھوڑنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں، پہلا خلیفہ تو علی رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانا تھا تو ان سے مطالبہ کرنے کیوں گئی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو خلیفہ مان لیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لینے والے اور یہ کہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں مانتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو اسی پہ بھی وہ جائزہ لے لیں کہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ کفر کے عقیدے کے اندر ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جب گئی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یقیناً آپ کو یہ دے دیتا، لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی وراثت ان کی اولاد میں نہیں بلکہ امت میں تقسیم ہوتی ہے، امت کے لیے ہوتی ہے، تو میں نے یہ بات سنی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کتنا ملنا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آدھا حصہ ملنا تھا، ایک بیٹی تھی، اس وقت حضرت کے باقی بیٹیاں پہلے انتقال فرما گئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ باقی جو آدھا تھا وہ کس کو ملنا تھا؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے ان کو ملنا تھا۔ اب عباس رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، لہذا وہ نہیں لے رہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ محروم کر رہے ہیں کس کو؟ اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ان کو بھی جو ملنا تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کو محروم کر رہے ہیں۔ اب اپنی اولاد کو کون محروم کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس باغ فدق کا متولی اور نگران مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اس میں جو آمدنی ہوگی وہ شریعت کے مطابق اس کو خرچ کریں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ تو تمہارے امام معصوم ہیں، اور امام معصوم جو ہے وہ غصب چیز پہ کیسے متولی بن گیا اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری اس نے کیسے لے لی؟ دو باتیں۔ تیسری بات، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اب اختیارات کس کے پاس تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کے ورثاء کو کیوں نہیں تقسیم کر دیا یہ باغ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وراثت میں 1/4 علی رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا، اور امام معصوم کی صفت ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، ہمارے نزدیک یعنی ان کی بات ہے، امام معصوم کی صفت ہے کہ امام معصوم سے اگر کوئی چیز چھین لی جائے اس کے بعد منتیں کر کے بھی دی جائے تو لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے محترم مسئلہ حل ہو گیا، بقول تمہارے علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لی گئی، پھر علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں قبول فرمائی؟ لہذا اپنے اصول کے لحاظ سے بھی تم دیکھو کہ، اور یہ کون سوچے گا؟ وہ کہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہوگا، وابستگی رکھتا ہوگا، اللہ اس کے دل میں بات ڈالیں گے۔ اگر ہم ایسے میڈیا کو سنتے رہیں گے تو قدم قدم پر گمراہی پیدا ہوگی، اور آج گمراہی قدم قدم پر نظر آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر کہ دن کو ایمان والے ہوں گے، رات کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ یہ منظر آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل حق سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔
اور اس قسم کے یہ شوشے اور ان سے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ العصر کے اندر کہ دو چیزیں ہیں انسان کی گمراہی کی بنیاد، ایک ہے شبہات، شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا، ایک ہے خواہشات۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں یہ بات فرما دی کہ اہل حق کی صحبت اختیار کرو اور آپس میں حق کا مذاکرہ کرتے رہو تاکہ شکوک و شبہات سے حفاظت ہو جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو تلقین کرو صبر اور استقامت کی، اور خواہشات نفسانی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب خواہشات نفسانی سے بچو گے تو گمراہی سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ فارمولہ ہے، نسخہ ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا۔ اب یہ صورت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الکوثر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے اے نبی اسلام آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے 6 بچے پیدا ہوئے، 2 لڑکے 4 لڑکیاں۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو سب سے پہلے بیٹے پیدا ہوئے ہیں ان کا نام قاسم ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم بچپن میں انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ اب یہاں پھر ایک شوشہ اس کی دماغ میں وضاحت بٹھا لیں۔ ایک صاحب آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، انہی میں سے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مظفر گڑھ میں ایک پروگرام تھا تو وہاں پروگرام سے فارغ ہوا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تشریف لایا، فرمایا حضرت یہ میرا واقف کار ہے اور یہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کے کچھ سوالات ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی میں سوال جو کروں گا لوگ مجھ سے لڑ پڑیں گے۔ میں نے کہا نہیں، جس کے پاس میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ حوصلے سے سنے گا، تمہیں جواب دے گا۔ بہرحال وہ آئے تو انہوں نے باتیں کی اور بھی بہت سی باتیں کی۔ اب یہاں سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں جو اس وقت جس کا ذکر چھیڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے صرف ایک ہی بیٹی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو لہٰذا باقی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہروں کی بیٹیاں۔ 2 نکاح ان کے سے پہلے ہو چکے تھے، دونوں شوہر انتقال فرما گئے ایک کے بعد دیگرے، پھر نبی علیہ السلام سے ان کا تیسرا نکاح ہوا ہے۔ بس میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں فتنے اٹھیں گے اور کیسے کیسے شوشے پیدا ہوں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا حل فرما دیا۔ اب یہ اور بات ہے کوئی اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی السلام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ قاسم رضی اللہ عنہ نبی السلام کے بیٹے ہیں، کہنے کہ جی۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا کسی سے نکاح ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا جب قاسم نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو قاسم کے بعد جو پیدا ہوئے ہوں گے وہ کس کی اولاد ہوں گے؟ کہنے لگا کہ ہاں وہ تو نبی علیہ السلام کی اولاد ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ ثابت کر دیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام کے بعد کسی سے ہوا ہے، تو پھر جو ان قاسم کے بعد پیدا ہونے والی جو 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کو مانتے ہو 3 کو نہیں مانتے، وہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تبھی ہو سکتا ہے جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کسی اور سے ہوا ہو، یا نعوذ باللہ من ذالک خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار صحیح نہ ہو تو بات کہی جا سکتی ہے۔ کہنے لگا نعوذ باللہ حضرت نہیں، کہنے لگا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، بچپن سے یہی باتیں سن رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، آج عقل کے استعمال کا موقع ملا ہے۔ تو میرے محترم میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ تو پیدا فرماتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ سورۃ الکوثر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔
یہ 4 بیٹیاں جوان بھی ہوئیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد حضرت کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ. ان کے 2 لقب ہیں طاہر اور طیب. اس وجہ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اسلام کے بیٹے 4 ہیں، قاسم، عبداللہ، طاہر اور طیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے 3 ہیں، قاسم، عبداللہ، طاہر اور طیب انہی کا لقب ہے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ. تو یہ مدنی زندگی میں آخر میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ ہے رضی اللہ عنہا، اور ان 2 بیٹوں کی والدہ ماجدہ کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، تو ابو لہب کیونکہ نبی علیہ السلام کا گھر کا آدمی تھا، چچا تھا، تو اس نے آ کے مسجد حرام میں کہا کہ دیکھو کہ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. یہ بات اس نے بیان کی کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں کہ اب ان کی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا بیٹا یہ انتقال کر گیا، دوسرا بیٹا انتقال کر گیا. اب بیٹا پیدا ہونے کی اولاد کی امید نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقطوع النسل، نعوذ باللہ من ذالک، اب تک مقطوع النسل ہیں کہ حضرت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا. سلسلہ تو چلتا ہے بیٹے سے، تو سلسلہ آگے نہیں چلے گا، ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، اس لیے ان کا جو دین اور ان کا جو پیغام اور ان کی تعلیمات، اس کا وجود خود بہت ختم ہو جائے گا. اب یہ بات جو ہے عاص بن وائل، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس نے یہ بات واضح طور پہ کہی اور نبی علیہ السلام کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کے مقطوع النسل ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی. فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کیا ہے؟ کوثر ہے خیر کثیر. اور یہاں یہ بات بھی دیکھیں کہ اعطی یہ طا ہے. قرآن مجید کی تلاوت میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ حرف کا فرق ہوگا، معنی بدل جائیں گے. ایک ہے آتیتے کے ساتھ، آتینا ہم نے دیا، کسی کو دیا کہ وہ حق رکھتا تھا یا حق نہیں رکھتا تھا، ہم نے اس کو عطا کر دیا. آتینا اس کے معنی ہے کہ ہم نے یہ خاص اپنی رحمت سے یہ چیز دی ہے، تو اس لیے آتینا. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی خاص رحمت سے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی الکوثر. اب کوثر کیا ہے؟ کوثر ہے خیر کثیر، کہ حوض کوثر قیامت کے دن یہ ایک حوض ہوگا قیامت کے میدان کے اندر، کہ جنت کی نہر کوثر سے 2 پرنالے اس کے اندر گر رہے ہوں گے، اور یہ پانی ہوگا پیاس کی شدت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو اس کا پانی اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، امتی آئیں گے، حضرت کے قریب آئیں گے، حضرت ان کو پانی پلانا چاہیں گے. حضرت کو بتایا جائے گا کہ نہیں حضرت یہ اس کا حق نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ تھے جو گمراہی کی طرف مائل ہو گئے تھے، تو لہذا یہ پانی سے محروم کر دیے جائیں گے. تو ایک کوثر میں خیر کثیر جس کے اندر یہ حوض کوثر بھی شامل ہے. اور خیر کثیر کے اندر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کا نام ختم نہیں ہوگا، آپ کا نام ختم نہیں ہوگا. یہ تو توقع کر رہے ہیں آپ کا نام ختم نہیں ہوگا. اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آج آپ دیکھ لیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کون سا مقام ہے جہاں اذان نہیں ہو رہی؟ اذان ہو رہی ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی اسلام ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی موجود ہے، کہ آج مشرق سے مغرب تک ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی بلند ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر ایمان والوں نے نبی علیہ السلام کے لیے تو نعت کہی ہے، نعتیں کہی ہیں، کفار نے بھی نعتیں کہیں. آپ ہندوؤں کی نعتیں اٹھا کر دیکھیں نبی اسلام کی تعریف کے اندر. اور ایک بہت بڑی کتاب جو دنیا کے اندر پھیلی ہے، جو ایک مستشرق نے عیسائی نے لکھی ہے،
اور وہ کتاب ہے 100 بڑے لوگ، اور اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں، انگریزی میں لکھی گئی وہ کتاب، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اور اس میں لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا عیسائی ہے۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا جو ذکر کر رہا ہے، سب سے پہلے ذکر کس کا کرتا؟ سب سے پہلے وہ ذکر کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن سب سے پہلے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر پوری دنیا کے اندر اس کو فرمایا، تو یہ خیر کثیر کا ایک پہلو۔ اور آخرت کے اندر خیر کثیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی جنت میں جانے والوں کی۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صفیں جو جنت میں جانے والی ان کی امتوں کی ہوں گی وہ 40 صفیں ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ خیر کثیر کہ پورے قیامت میں تمام مخلوقات جمع ہے، اور نبی علیہ السلام کا اعزاز، پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ، یہ اس کا اعزاز کہ ہر انسان نہیں، فرشتے نہیں، جنات نہیں، جو جانور بھی وہاں کھڑے ہوں گے انتظار کی کیفیت کے اندر انتظار کیا۔ فرمایا کہ یہ انتظار کتنا ہوگا؟ قبر سے نکلنے سے لے کر جنت جہنم میں داخل ہونے کا جو وقت ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 1,000 سال تو صرف حساب کتاب کے ہوں گے۔ فرمایا کہ حساب کتاب کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، فرمایا یہ بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور محدثین نے میل کے ترجمے 2 کیے ہیں۔ 1 میل تو یہ ہے جو گزوں کے حساب سے 1 میل، تو 9,30,00,000 میل کا فاصلہ 1 میل کے فاصلے پہ اندازہ فرمایا کتنا فرق پڑ رہا ہے حرارت کا۔ اور دوسرے کے بعد میں نے کہا کہ اس سے مراد 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ اس سورج کے اندر روشنی نہیں ہوگی، حرارت ہی حرارت کی کیفیت ہوگی، اور اس حرارت کی کیفیت میں ایک ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتی نہیں کشتیاں تیر سکیں گی، اور یہ کیڑے مکوڑے انسان کے ساتھ لگے ہوں گے۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق کھڑے ہوئے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض ٹخنوں تک، اور بعض ناف تک، اور بعض منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے لحاظ سے۔ اس کیفیت میں کفار بھی درخواست کریں گے کہ ہمیں انتظار کی اس کیفیت سے نجات دلائی جائے، ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس سے تو ہمیں نجات دلائی جائے۔ اس کیفیت کے اندر گزارش کی جائے گی آدم علیہ السلام سے کہ حضرت آپ اللہ سے شفاعت کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع فرما۔ آدم علیہ السلام معذرت فرمائیں گے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا آئے گا، معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچے گا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ دنیا کے 10 سال کے برابر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے دل کے اندر وہ الفاظ پیدا فرمائیں گے، میں ان کلمات سے دعا کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں، میں حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اس کے بعد جتنے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے انسان، فرشتے، جنات، جانور، سب نبی السلام کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جس کی برکات سے یہ تکلیف ہماری ختم ہوئی ہے۔ تو اس کو مقام محمود کہتے ہیں کہ ہر ایک حضرت کی تعریف کر رہا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا خیر کثیر ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک بات عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شفاعت صغریٰ ہوگی۔ حضرت اس مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کے گناہ گار امتی یہ حضرت کے آگے سے گزارے جائیں گے۔ عقیدہ صحیح ہوگا، کفر و شرک کی آلودگی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ یقیناً یہی ہوگا کہ ہم گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں
کہ ہماری نجات نبی اسلام کی شفاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہم ارزقنا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو نبی اسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، کسریٰ ایران کے بادشاہ کے 2 نمائندے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے بیٹھے۔ دنیا کے اندر واحد مذہب ہے مجوسی مذہب، آگ پرستوں کا مذہب، جس کے اندر داڑھی رکھنا مذہباً ممنوع ہے، وگرنہ دنیا میں کسی مذہب کے اندر داڑھی رکھنا ممنوع نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ کسریٰ کے 2 نمائندے آئے اور آ کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی تعریف کرنے والے تو مخالف اور دشمن بھی، حضرت کی دشمنی کرنے والے بھی حضرت کے حسن اخلاق کے قائل تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب کوئی مہمان آ کے بیٹھتا، کافر آ کے بیٹھتا، حضرت اس کا اکرام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کون ہے جو اس کی میزبانی کرے۔ اب جب یہ 2 مجوسی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی السلام نے چہرہ دیکھا تو ان دونوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا اور جو الفاظ بیان فرمایا ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک اور برباد کرے، تم نے اپنی شکلیں کیسے بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم مجبور ہیں، ہمارا رب، کسریٰ کو بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے، ہمارے رب کا حکم ہے داڑھی منڈانے کا۔ فرمایا کہ وہ کہاں کا رب ہے، وہ تو مخلوق ہے، رب کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کا منڈا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور حضرت نے بددعائیہ کلمات بھی فرما دیے۔ قیامت کے دن میں منڈی ہوئی داڑھی کی شکل میں، جیسے انسان مرتا ہے جس حالت میں، اس حالت میں کھڑا ہوگا، اس حالت میں اگر حضرت کے سامنے سے گزرا اور حضرت نے چہرے انور اپنا پھیر لیا تو شفاعت کی گنجائش کہاں ہوگی اور نجات کی گنجائش کہاں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی سوچا جائے، باقی افادیت داڑھی کی اپنی جگہ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت، حضرت کی شکل کی پیروی اپنی جگہ پر، لیکن اپنی نجات کے اعتبار سے بھی سوچ لیا جائے تو بھی اس کے لیے جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس بارے میں سوچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیر کثیر میں قرآن مجید بھی شامل ہے، کہ اللہ نے یہ قرآن مجید ایسا مجموعہ عطا فرمایا، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعمت عظمیٰ بھی ہیں اور نعمت عظمیٰ کا ذریعہ بھی ہیں، کہ نعمت عظمیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت عظیم نعمت جس کی خواہش انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پہ ان سب کو حضرت کا امتی بنا کر ان کی خواہش کو پورا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی، یہ اس کا عظیم احسان ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی عظیم نعمت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنی عظیم نعمت قرآن مجید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو فرمایا یہ خیر کثیر ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ میں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو اس کے لیے جو ہے نماز پڑھیں۔ تو سب سے زیادہ شکر کی قبولیت کا انداز نماز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا واقیم الصلاۃ، تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، لیکن پورے قرآن مجید میں 2 مقام ایسے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا، قربانی کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا نبی علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اب وہاں اللہ کے لیے ہے، دیکھیں کہ 4 چیزیں ہیں، نماز، قربانی، زندگی اور موت۔ ان 4 چیزوں میں زندگی اور موت کیا میرے اختیار میں ہے؟ زندگی اور موت میرے اختیار میں نہیں۔ تو یہ اللہ کے تکوینی حکم کے تابع ہے۔ جب میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پابند ہوں، جب اللہ کے حکم کے پابند ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو پھر مجھے اللہ کے تشریح حکم پہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نماز اور قربانی کا اہتمام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو لہٰذا ایک اشارہ یہ، دوسرا اشارہ کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا
کہ دیکھیں کہ 4 چیزیں ہیں: نماز، قربانی، زندگی اور موت. تو اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ فرمایا کہ زندگی وہ ہے جو نماز والی ہو، اگر نماز نہیں تو زندگی نہیں، اور موت قربانی والی ہو، اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہو. تو ان 2 باتوں کا آپس میں تعلق بیان فرمایا. اس مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے. اور قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ قربانی اظہار ہے. کس بات کا؟ اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربانی ہونی چاہیے. اب یہاں ہمارے دور کے اندر ایک فتنہ یہ ہے، کہا جی حضرت قرآن مجید میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت چاہیے نہ ان جانوروں کا خون چاہیے. لہٰذا آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، جو مستحق لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. قربانیاں تو بہت ہو جاتی ہیں، قدم قدم پر قربانیاں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ نہ کریں، انسانیت کی خدمت کریں اور یہ رقم جو ہے کسی مستحق کو دے دیں. آپ کے قرب و جوار میں کتنی عورتیں ہوں گی کہ جو اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتی ہیں، وسائل نہیں، لہٰذا ان پہ خرچ کریں. میرے محترم، قرآن مجید میں جو بات آئی ہے اس کو آدھا لینے کی کوشش مت کریں. یہ آدھی بات لینا اور آدھی بات چھوڑنا یہ یہودیوں کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا. تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں قربانی کا حکم دیا ہے، کیا اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں. کیا اللہ کو ان کا خون چاہیے؟ نہیں. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو محتاج نہیں. ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہو یا اپنی عقل کا استعمال کر کے حکم کو اپنی عقل کے تابع کرتے ہو، کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ خرچ کرنے کی نہیں، کسی مستحق کو دیا جائے. تو یہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی اللہ سے انجام کا خوف، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے اسی بات کا تو جائزہ لینا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو یا اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہو. اللہ نے قربانی کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ایک قربانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اونٹ 60 کی جگہ قربان کیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں حج کے موقع پہ. کتنے اونٹوں کی؟ اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی فرما رہے ہیں، اور اس وقت قربانی کا جو گوشت تھا وہ سارا تقسیم نہیں ہوتا تھا. یہ تو آج کے دور کے اندر ہے کہ وہاں پر جو گوشت ہے اس کو جمع کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے. پہلے تو وہ گوشت وہیں جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ تعمیل حکم ہے، عقل کے تابع شریعت کو نہیں کرنا، عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ ان شانیہ کا هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی مقطوع نسل ہے، اسی کی نسل آگے نہیں چلے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا اور اس کو میں مختصر جواب عرض کر رہا ہوں. یہ ابتر نبی علیہ السلام کو کہنے والا نعوذ باللہ من ذالک کون تھا؟ یہ عاص بن وائل ہے. عاص بن وائل جو حضرت کے بڑے شدید مخالفین میں سے ابو جہل کا رفیق ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام عامر ہے، ایک کا نام ہشام ہے. ان دونوں بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ابتر ہے، مقطوع نسل ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی. لیکن اس کی نسل جو ہے وہ آگے چلی. 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹوں سے نسل اس کی آگے چلی، کثیر اولاد ہے. جب ان 2 بیٹوں کی کثیر اولاد ہے تو یہ ابتر کیسے ہو گیا؟ بس میرے محترم یہاں تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں، بات واضح ہو جائے گی کہ عاص بن وائل کے یہ 2 بیٹے دونوں کے دونوں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے. جب دونوں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو روحانی اولاد کس کی ہوئے؟ نبی علیہ السلام کی ہوئے. کس کا نام آگے بلند کرنے والے ہوئے؟ یہی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مختلف جہادوں کے اندر قیادت فرماتے رہے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کس کا پیغام لے کر چلتے رہے ہیں؟ اپنے والد کا پیغام لے کر نہیں، نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر چلتے رہے. اس سے بڑی ابتری کیا ہوگی کہ بیٹے میرے ہوں اور کام دوسرے کے آ رہے ہوں؟ اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہاں ابتر کا لفظ بعینہ ہی انتہائی مناسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں.
اس کے بعد یہ سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس سورت کے اندر فرمایا قل اے نبی السلام فرما دیں یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو بڑے بڑے سردار تھے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت یہ لڑائی فساد اچھا نہیں، اپنے حالات کو دیکھیں دور حاضر کے لحاظ سے کہ یہ فساد یہ لڑائی یہ اچھی نہیں، حضرت ایسا کریں کہ آپس میں جوڑ پیدا کریں، بس آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، ہم آپ کے معبود کی مخالفت نہیں کرتے، بس یہ ہے کہ آپس میں جوڑ پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اس لیے کہ آپ ہمارے معبودوں کو آ کے ایسے ہاتھ لگا دیں، برکت والے ہاتھ لگا دیں، اور ہم کچھ عرصہ آپ کے معبود اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اپنے بتوں کو چھوڑ کر، تو اس کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائے نبی اسلام آپ فرما دیں کہ کفر کے ساتھ مسلمان کا اسلام کا جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا، اتحاد دنیاوی امور میں ہو سکتا ہے، مذہبی معاملات کے اندر لچک اختیار نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا اتحاد کے نام پر جمع کرنا یا آپ کچھ لچک اختیار کریں، دین کے اندر لچک کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہ صورت ہے اور اس کے بعد جو آگے صورتیں آ رہی ہیں ان میں 3 صورتیں اور ہیں کہ جن کا آغاز لفظ قل سے ہوا ہے۔ ایسے قرآن مجید میں بعض آیات ہیں جن سے پہلے لفظ قل استعمال فرمایا۔ اب لفظ قل جو ہے اس کے اندر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لفظ قل کے اندر ایک بات تو یہ اشارہ ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنی صحیح جگہ سے ادا کریں، اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے معنی بدل جائیں گے۔ یہ قل 2 نقطے والا قاف، اس کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس کے معنی ہے تو کہہ، اور اگر اس کو دوسرے کاف کتنا ادا کریں گے قل باریک کر کے ادا کریں گے تو قل کے معنی ہے تو کھا، کہنا اور کھانا اس میں کتنا فرق موجود ہے، تو قرآن مجید میں تغیر و تبدل پیدا ہوگا۔ اس کے لیے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دوسرا اشارہ کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے قل کہ آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں، یعنی یہ پیغام آپ پہ آ رہا ہے، اس پیغام کو آپ آگے پہنچا دیں۔ جس پہ پیغام نازل ہو اور وہ پیغام آگے پہنچائے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے قل آپ فرما دیں، کیا فرمائیں؟ وہ آگے کی بات فرمانی ہے۔ نبی علیہ السلام لفظ قل کو بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ قل لفظ نازل ہوا حضرت اس کو بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ویسا لفظ قل کے بغیر فرما دیتے، آگے کی بات فرمانی تھی نا، لیکن حضرت قل کو بھی ساتھ فرما رہے ہیں۔ جب قل کو ساتھ فرما رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام ہم بھی اس کو ساتھ ہی روایت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، یہ قرآن مجید اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ نازل ہوا ہے، اور قیامت تک اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ چوتھی بات کہ قرآن مجید کی ساری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئیں کہ آپ اس کو سنا دیں، آگے بتا دیں، لیکن بعض آیتوں سے پہلے قل ہے اور بعض آیتوں سے پہلے قل نہیں، تو جن آیتوں سے پہلے قل ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص اشارہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم قل، ایسا آپ فرما دیں یقیناً میں بشر ہوں۔ کیوں فرما دیں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ فتنہ پیدا ہوگا جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے گا، اس لیے فرمایا قل، آپ اس بات کو واضح طور پہ فرما دیں تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، ویسے بھٹکے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اس طرح آپ لفظ قل پہ غور کریں گے، جہاں جہاں آئی ہے یہ بات یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی قل میں، یہاں اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں حضرت کسی کو کافر مت کہیں، کافر کو کافر کہنے کی اجازت نہیں، یہ صحابہ کرام کا بغض رکھنے والے کافر ہیں، آپ کیوں ان کو کافر کہتے ہیں؟
نبی اسلام کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے کافر ہیں، آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ بات ہماری زبانوں پہ عام ہے۔ اللہ نے اسی فتنے کا رد فرمایا، قل اے نبی اسلام ان سے فرما دیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو کافر ہے اس کو تو کافر کہا جائے گا، اور جو نفاق کی حالت میں ہوگا اس کا کفر بے نقاب کیا جائے گا۔ تو یہاں اس فتنے کا رد ہو گیا جو آج کے دور کے اندر بڑے بیچارے بنتے ہیں مصلح اور اصلاح کرنے والے اور صلح والے، اللہ نے رد فرما دیا، اس کو صلح نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے پہلی سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ یہ جو اتحاد ہے بین الانسانیت، فرمایا کہ یہ اتحاد ہی فساد کی جڑ ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ عقیدہ اور ایمان، اس کی بنیاد پر اخوت قائم ہو اور اس پہ استقامت جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو نبی اسلام کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم 1 سال کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ مقرر فرما دیں، ہم آپ کے رب کو کی عبادت کریں گے، اپنے چھوڑو۔ میں اس کو مشروط عبادت کو عبادت نہیں کہتے، عبادت غیر مشروط ہے، رب کی عبادت کی جائے گی، اس کے اندر کسی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر رب کی عبادت کے ساتھ لچک اختیار کی جائے تو رب کی عبادت نہیں ہوگی، وہ تو محتاج نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کے محتاج ہیں۔ پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہاں سے ایک فتنہ اور پیدا ہوا۔ نبی اسلام نے فرمایا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہتا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں جہاد اور قتال کی نفی ہو رہی ہے نہیں میرے محترم، یہاں جو بات کہی گئی ہے لکم دینکم ولی دین، جب تم اپنا باطل دین چھوڑنے کو تیار نہیں، ولی دین جو میرا دین حق دین ہے، میں اس کو چھوڑنے کو میں کیسے تیار ہو جاؤں؟ تو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں جہاد اور قتال کی نفی نہیں بلکہ جہاد اور قتال کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی نصرت، والفتح اور فتح، ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، گروہ در گروہ، فسبی، تو اس حالت میں کیا کرو؟ جشن مناؤ؟ نہیں، فسبی، آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت چاہیں، انہ کان توابا، یقیناً وہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ صورتوں کی بعض آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل صورت یہ پہ سب سے پہلی مکمل صورت نازل ہونے والی قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے آخر میں مکمل صورت نازل ہونے والی یہ سورۃ النصر ہے۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے قریب کے موقع میں 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، ویسا واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 7 ہجری میں خیبر فتح کرایا، اور اللہ نے یہ صورت بھی نازل فرمائی۔ جب فتح مکہ پہ آپ تشریف لائے تو اس صورت کی حقیقت آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ نبی اسلام کو اللہ نے نصرت بھی عطا فرمائی، فتح اور کامیابی بھی عطا فرمائی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، پھر حضرت نے غزوہ حنین کے اندر بھی اللہ نے اس علاقے کی فتح بھی اللہ نے عطا فرما دی، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ جو لوگ دبے ہوئے تھے، قریش کی وجہ سے ایمان لانا چاہتے تھے لیکن رکاوٹیں تھیں، ایمان نہیں لا رہے تھے، لہذا گروہ در گروہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے چلے گئے۔ فرمایا اس صورت کا نام صورت توضیبی ہے، کہ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت آپ جس مشن کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو گیا، تو اس کے اندر اشارہ ہے حضرت کی وفات کا بھی، اس لیے حضرات صحابہ نے اس کو صورت التوضیبی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا اظہار اس صورت کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا جب یہ کامیابیاں حاصل ہو جائیں اس پہ اترانا نہیں، فخر نہیں، بلکہ استغفار کرنا ہے۔ تو استغفار کیا گناہوں پہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ گناہ ہوں تو استغفار کریں، گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہ نہیں ہے استغفار کریں تو درجات کی بلندی ہوگی۔ تو استغفار کو جو ہے اپنا معمول بنانا چاہیے، اس لیے ہمارے حضرات بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت رہنی چاہیے۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह रब्बि इग़फ़िरली व तुब इलैया इन्नका अंतल अफ़ूवुल करीम इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ये मुख्तलिफ़ कलिमात हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये हज़रत ने पढ़े हैं इस्तिग़फ़ार के, और इस इस्तिग़फ़ार की जो है कसरत, इसको अपना मामूल बनाना चाहिए। बल्कि यहाँ एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फ़ारिग़ हो रहे हैं। हज़रत नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं। अब अल्लाहु अकबर एक बार पढ़ा, जिसमें इशारा यह है कि नमाज मैंने अल्लाह के नाम से शुरू की, नमाज का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर हुआ है। आप देखें नमाज अल्लाहु अकबर किससे शुरू हुई? अल्लाह से शुरू हुई। और जब आपने नमाज को मुकम्मल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किस पे नमाज मुकम्मल हुई? अल्लाह के नाम पे मुकम्मल हुई। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम सलाम के बाद अल्लाहु अकबर कह रहे हैं कि जैसे नमाज में अल्लाह को सबसे बड़ा माना है, नमाज के बाद भी अल्लाह ही को मैं सबसे बड़ा मानूंगा और अल्लाह ही के हुक्म की तामील करूंगा, इसकी तालीम फरमाई। और 3 बार अस्तग़फिरुल्लाह फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गैर मुनासिब काम तो नहीं किया कि जिसके लिए इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत हो। नबी अलैहिस्सलाम ने तो नमाज पढ़ी है, और नमाज से बढ़कर इबादत नहीं हो सकती, और नमाज भी नबी अलैहिस्सलाम की, लेकिन हज़रत ने अस्तग़फिरुल्लाह 3 दफ़ा पढ़ा। क्यों पढ़ा? ये पढ़ा, फरमाया कि ऐ अल्लाह कि मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, नमाज मैंने अदा की है, लेकिन ऐ अल्लाह जो नमाज का हक़ था वो मैं अदा नहीं कर सका, इस पर मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एहसास है कि मैं अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा नहीं कर सका, मेरे मोहतरम, मेरी और आपकी बंदगी कितनी नाक़िस है, और हमें इसकी कितनी फ़िक्र जो है वो करनी चाहिए। इसके बाद ये इस सूरत के अंदर एक बात और जो ख़ास तौर पर काबिल गौर है, इससे पहले क्या फरमाया? क्या नबी अलैहिस्सलाम आप काफिरों का उरूज है, फरमाया इन काफिरों से कह दो कि हम तुम्हारे साथ मजहबी मुसालहत करने को तैयार नहीं। अब आगे अल्लाह ने सूरह नस्र में फरमाया कि जब ईमान वाले काफिरों के साथ मजहबी लचक इख्तियार करने को तैयार नहीं होंगे, फिर देखें कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। 38 मुल्कों का इत्तिहाद, 3 मुल्कों की सरपरस्ती, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें निहत्ते अफराद के खिलाफ खड़े थे। इस्तिकामत की बात है कि हमने लचक इख्तियार नहीं करनी। अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया कि किस तरीके से सारी ताकतें घुटना टेक के मैदान छोड़कर निकल रही हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने खबर उस वक्त दी, और उस खबर क़यामत तक के इसका इजहार जो है वह होता रहेगा। फरमाया कि अगर लचक इख्तियार नहीं करोगे, फिर देखो कि अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की फतह किस तरीके से तुम्हें हासिल होती है। लचक दुनियावी मामलात में तो हो, लेकिन दीनी मामलात के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल लहब है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, और वो भी टूट गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना काम आया उसके उसका माल और जो कुछ उसने कमाया। सयस्ला नारुन ज़ात लहब, वो शोलों वाली आग में अनकरीब दाखिल होगा। वमरातहु, और उसकी बीवी भी, हम्मालतल हतब, जो लकड़ियाँ उठाने वाली यानी चुगलखोरी करने वाली है। फी जीदिहा, उसके गले में, हबलुन, रस्सी होगी, मिन मसद, खूब बटी हुई। ये वाक़या है नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब का, कि इसमें जो शान नुज़ूल है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब नबूवत अता फरमाई तो कुछ अरसे के लिए था कि इसका अभी ऐलान नहीं फरमाना। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, क्या नबी अलैहिस्सलाम अपने रिश्तेदारों को अब दीन की दावत दें। उस ज़माने का दस्तूर ये था कि अगर कोई ख़तरा होता और कोई किसी ख़तरे से आगाह करना चाहता तो वो कोहे सफ़ा पे चढ़ जाता, कपड़े उतार देता, कपड़े उतार के उन कपड़ों को लहलहाता, और लहलहा के कपड़ों को बुलाता था अपने कबीले को, अपनी कौम को, और वो जमा होते थे और उनको फिर वो ख़तरे की बात बतलाता था। नबी अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ लाए, हज़रत ने कपड़े नहीं उतारे, हज़रत कपड़ों के साथ रहे, और हज़रत ने आवाज़ दी, जो उस ज़माने में तरीक़ा था, या सबाहाउ। तो ये इस्तिलाह थी जिसकी वजह से इनका कबीला नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को पहचाना, और ये इनका कबीला जो कुरैश था, हाशमी थे, ये जमा हो गए।
40 کے قریب افراد جمع تھے. یہ 40 کے قریب افراد جمع تھے. اس میں نبی اسلام کا یہ چچا ابو لہب بھی یہ بھی موجود تھا. اور یہاں ابو لہب کا ایک تعلق اور بھی میں عرض کرتا چلوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تو ایک بیٹی، اس کے بعد نبی اسلام کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی. تو ابو لہب کو نبی اسلام سے کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی. دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب کی لونڈی تھیں سویبہ رضی اللہ عنہا، جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. ہمارے ہاں یہ نام عام طور پہ صوبیہ رکھتے ہیں. یہ صوبیہ نہیں ہے، یہ سویبہ ہے. یہ پہلے ہے، بے بعد میں ہے. تو نقطوں کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی کہ صوبیہ اس کا نام رکھ دیا. یہ سویبہ ہے. تو یہ سویبہ رضی اللہ عنہا یہ لونڈی تھیں ابو لہب کی. تو جس پر نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کی خبر سن کر یہ بھاگی. جب بھاگی تو ابو لہب کے پاس آئی، اے سردار مبارک ہو کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب کو نبی اسلام کی ولادت پہ اتنی خوشی ہوئی. اب میرے الفاظ پہ غور کریں گے، انشاءاللہ دور حاضر کا بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ابو لہب کو نبی اسلام کی ولادت پہ اتنی خوشی ہوئی کہ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اس خبر سنانے پر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا اور اس کے بعد شادی میں یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. اب ابو لہب کو فکر تھی کہ میرے بھتیجے کی یہ بیٹیاں ہیں تو ان کے رشتے کیسے ہوں گے. اس زمانے کے اندر عورتوں کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی تھی، اور وہ حساسیت آج بھی پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کی بیٹیاں ہیں ان کے بھی، اور جن کے بیٹے ہیں اللہ ان کے بھی ایسے رشتے فرما دے کہ آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں، دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں. اللہ ہم سب کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. تو ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنے دو بیٹے، یہ بچیاں ابھی چھوٹی تھیں، بچے جوان تھے، تو عتبہ سے نکاح کیا رقیہ رضی اللہ عنہا کا، اور اپنے دوسرے بیٹے عتیبہ سے نکاح کیا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا. تو نبی علیہ السلام سے اس قدر اس کو محبت تھی. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، وہ سامنے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور تمام لوگ قریش کے جو لوگ تھے آ کے بیٹھے. ابو لہب بھی تھا. نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس پہاڑ کی اور سے، کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم قبول کریں گے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کی زبان نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نبی احسان نے فرمایا کہ پھر میں اس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا عذاب ہے، کفر و شرک کو چھوڑ دو. جب یہ بات کی تو ابو لہب کھڑا ہوا، فرمایا کہ تبا لک الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا تو نے اس فضول کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، جمع کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. حضرت کو حسن اخلاق. اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی کہ ہلاکت حضرت کے لیے نہیں ہے، حضرت تو ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. ہلاکت تو اس ابو لہب کے لیے ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ہلاک ہوئے. دونوں ہاتھ سے مراد دنیا بھی اس کی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے، اور فرمایا اس کی فکر بھی تباہ ہے، اس کے اعمال بھی تباہ ہیں. اور پھر یہ اتنا مخالف ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت طارق، محارب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، نبی السلام کو نہیں پہچانتے تھے. فرماتے ہیں میں بازار عکاس، یہ بازار منڈیاں لگتی جو زمان جیسے ہمارے ہاں جمعہ بازار اتوار بازار لگتے ہیں، تو یہ بازار عکاس لگتا تھا. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جوان آگے آگے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے میں نے دیکھا ایک لمبا ترنگا حسین انسان جس کا چہرہ شعلوں کی طرح سے چمک رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پتھر ہیں، وہ آگے جانے والے کی ٹانگوں پہ وہ پتھر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرنا، میرا بھتیجا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہو گیا ہے. اب حضرت طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجنبی تھے، بازار میں آئے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے بازار والوں سے پوچھا
یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آگے جو جا رہا ہے اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بھتیجا ہے، اور جو اس کے پیچھے جا رہا ہے ابو لہب، یہ اس کا چچا ہے۔ تو ابو لہب نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی فکر، لیکن جب حضرت نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو سب سے بڑا دشمن یہی ابو لہب ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا میلاد النبی کا جشن منانا نہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا اور حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت شروع کی، پھر مخالفت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی چلی گئی، یہاں تک اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو جا کے طلاق دو۔ یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں حرم پاک میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں کھڑے ہو کے عتبہ نے کہہ دیا جی میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ عتیبہ نے نہ صرف یہ کہ طلاق دی بلکہ نبی السلام کے چہرے انور پہ تھوکنے کی کوشش بھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں الفاظ فرمائے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پہ غالب کر دے۔ جب یہ بات ہوئی واپس آیا تو ابو لہب حالانکہ حضرت کا شدید مخالف تھا، لیکن اس کے باوجود کہنے لگا کہ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، کہا یہ کہنے لگا کہ اس کی میرے بھتیجے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو عتیبہ کو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، سفر کے لیے تجارتی سفر میں جا رہا تھا، سفر میں ساتھ رکھا۔ اب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ پڑ گیا، جنگل تھا، اب اس نے کہا کہ کہیں بھتیجے کی بات پوری نہ ہو جائے، اس نے اپنے بیٹے کو عتیبہ کو درمیان میں سلایا، اور جتنے بھی وہ تجارتی قافلے کے افراد تھے اس کے گرد ان کو سلایا، اور اونٹوں کو ان کے گرد دائرہ بنا کے بٹھایا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ ایک شیر آیا، اس نے کسی اونٹ کو کچھ نہیں کہا، اونٹوں کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، جو آدمی سوئے ہوئے تھے کسی کو کچھ نہیں کہا، جا کے اسی عتیبہ کو اس نے چیر پھاڑ کے برابر کر دیا۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو بیٹا عتیبہ جو تھا دنیا سے جا چکا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کا یہ انجام آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ہم بد نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کرنے والوں کو بیرون ملک اعزاز کے ساتھ ہم روانہ کر دیتے ہیں، یا ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابو لہب کی ہلاکت کی خبر دی، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل وہ بھڑکانے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جہنم میں یہ دونوں داخل ہوں گے، اور یہ بیوی آگ کے مزید اس پہ آگ پھینکے گی، جہنم کے اندر اپنے شوہر پر یہ مزید آگ پھینکے گی۔ تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان دونوں کی ہلاکت کی اللہ نے خبر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص ہے۔ تو قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے جو نام ہیں وہ الفاظ سورت کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب۔ یہاں ایک بات جو ہے اور بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ ابو لہب کا جو اصل نام ہے وہ عبد العزیٰ ہے، اور اللہ نے یہ نام بیان نہیں فرمایا کہ عبد العزیٰ شرکیہ نام ہے، عزیٰ ان کا بت تھا، تو اس نام سے اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ تو اللہ نے اس کی وجہ اس کا لقب، اس کی جو شہرت تھی ابو لہب کے نام سے، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بہت حسین تھا اور ایسے چمکتا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ تو یہ ابو لہب کنیت اس کے لقب کے طور پر تھی، تو اللہ نے وہ استعمال کی اور اس سے مناسبت بھی فرما دی کہ جیسے اس کا چہرہ یہاں چمک رہا ہے، انگارے ہیں، اسی طرح یہ انگاروں والی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں سورۃ اللہب، لہب کا لفظ موجود ہے، سورۃ الکافرون پہلی آیت میں الکافرون کا لفظ موجود ہے، اسی طریقے سے بعد میں سورۃ الفلق پہلی آیت کے اندر فلق کا لفظ موجود ہے، اس کے بعد آخری سورۃ الناس جس میں الناس کا لفظ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے اور کہیں اخلاص کا لفظ موجود نہیں۔ تو یہاں اس میں کیفیت بیان کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، خالص ہو، اس کے اندر کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو سورۃ کافرون ہے فرمایا کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اگر اس کو 4 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا اجر مل جائے گا، اور یہ سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا یہ 3 قرآن کے برابر ہے۔
ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر وقت سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے. فرمایا مبارک ہو، یہ محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ 10 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اس طرح سے ہم تو بہت سے مکانات بنوا لیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھنے والے بنو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو لہٰذا اس صورت کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اکثر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. سورۃ الکافرون میں کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور سورۃ اخلاص میں توحید کو اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 سنتیں جو ہیں اس میں بھی حضرت کا اکثر معمول پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنے کا تھا. اسی طرح نماز وتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور کبھی تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور آخری 2 سورتیں بھی ساتھ پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پر غور فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، نبی علیہ السلام نماز وتر کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور نماز وتر کی تیسری سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. کیا معلوم ہوا کہ نماز وتر 1 رکعت کی ہوگی نا؟ اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز وتر 3 رکعت کی ہے. اگر 3 رکعت کی نہ ہوتی تو یہ ترتیب کیوں ہوتی کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ اخلاص؟ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک حدیث بھی ایسی کہیں موجود نہیں. حدیث کے نام پہ عمل کر رہا ہوں اور ایک نماز 1 رکعت پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں جس میں یہ ہو کہ نبی اسلام نے زندگی میں ایک بار بھی 1 رکعت نماز وتر ادا کی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 14 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت 3 رکعت میں پڑھتے تھے، اور پھر حضرت کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری کے اندر سورۃ الکافرون، تیسری اخلاص پڑھتے ہیں. تو جو حضرات ہمارے بھائی اب تک غلط فہمی کی وجہ سے 1 رکعت میں پڑھتے رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کی قضا بھی کرتے رہیں اور آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے، نبی اسلام کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے 3 رکعت نماز وتر ادا کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے نبی علیہ السلام فرما دیں هو اللہ، وہ اللہ احد یکتا ہے. ایک لفظ ہے واحد، ایک لفظ ہے احد. اللہ نے یہاں واحد نہیں فرمایا، اللہ نے یہاں احد فرمایا. واحد گنتی کی لحاظ سے 1. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، واحد ہوں، آپ میں سے ہر ایک واحد ہے، لیکن ہم احد نہیں. احد کس کو کہتے ہیں؟ احد کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ایسی ہو جو مجموعہ نہ ہو. میں چہرہ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، کمر اس کا مجموعہ ہوں. احد وہ ہے جو مجموعہ نہیں. میں روح اور جسم کا مرکب ہوں. احد وہ ہے جو مرکب نہیں. احد وہ ہے جس کی مشابہت نہیں. احد وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں. تو یہاں اللہ نے واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اللہ واحد تو ہے ہی ہے. میں احد، اللہ حقیقت کے لحاظ سے بھی یکتا ہے. اللہ مجموعہ نہیں، اللہ مرکب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ کسی جیسا نہیں. تو میں قل هو اللہ احد، کہ نبی اسلام فرما دیں کہ وہ اللہ ہے، احد ایک ہے. کچھ لوگوں نے آ کے سوال کیا حضرت ہمارے معبود ہیں یہ تو جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں تو یہ تو دھات کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کا جو معبود ہے کس چیز کا ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں سورۃ اخلاص نازل فرمائی کہ وہ اللہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، کہ واجب الوجود ہے، کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر زوال سے پاک ہے، اور اس میں تمام صفات کمالیہ کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں. تو ذات صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات. دنیا کے اندر نام مختلف اختیار کیے گئے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ کا نظام حکمت، نظام قدرت ہے کہ شروع سے لے کر آج تک کسی مشرک نے اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت اور اللہ کی کتنی قدرت کا اظہار ہے. تو یہ لفظ اللہ کا کسی نے اپنے معبود کے لیے استعمال نہیں کیا. اور پھر فرمایا اللہ الصمد، کہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، لیکن صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں. نہیں، میں ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور کوئی اس کی محتاجی سے باہر نہ ہو. باقی جتنے ہیں سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، اس کی محتاجی کے بغیر کسی کا کام چل ہی نہیں سکتا. فرمایا لم یلد، نہ اس نے جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. اگر میری اولاد نہیں تو میں تو کسی کی اولاد ہوں نا، لیکن فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس نے نہیں جنا، اس کی اولاد نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. انگریز عیسائی پادری بڑے عظیم پاک ہند کے اندر آنا جانا تھا اور مناظرے کرتے تھے. ایک جگہ پر ایک بڑا پادری آیا، اس نے آ کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس نے فخر کیا کہ ہاں کوئی عالم ہے مسلمان آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرے. اتفاقی بات ہے اس علاقے میں کوئی عالم نہیں تھا. ایک بھٹیارا تندوری وہ اپنے تندور سے اٹھا، جب دیکھا کہ اس کا چیلنج ہو گیا اس نے کہا کہ میری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا کوئی رد کرنے والا موجود نہیں. تو وہ تندوریا اٹھا آ کے مجلس میں جہاں وہ نعرے لگا رہا تھا، اپنی جیت کا اعلان کر رہا تھا، آ کے کھڑا ہوا. تندوریا نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ان پڑھ تھا. سوال کیا کہ یہ بتا کہ جو اللہ ہے، جس کا بیٹا عیسیٰ ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی عمر کیا، وہ اجل سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، یعنی نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے. اب اس نے کیونکہ وہ دیہاتی تھا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، کہا کہ اجل ابد تو میں جانوں نہیں، تو مجھے گنتی میں بتاؤ. اس نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ 1,00,000 سال اس کی عمر ہے. فرمایا 1,00,000 سال عمر میں کتنے بیٹے جنے؟ کہا کہ ایک بیٹا، اور ایک بیٹا جنا اور وہ بھی اتنا کمزور کہ لوگوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا. میں 60 سال کی عمر رکھتا ہوں، 1,00,000 سال کی عمر، 60 عمر میں میرے 10 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا میرا آ جائے اور تجھے تھپڑ رسید کرے، تیرا چہرہ پھیر کے رکھ دے، تو لہٰذا 60 سال والا جس کے 10 بیٹے ہیں اور تمہارا چہرہ پھیر دے، وہ بڑا ہوگا یا وہ بڑا ہوگا کہ جس کا ایک بیٹا 1,00,000 سال میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی پھانسی چڑھ گیا، سولی چڑھ گیا. وہ وہاں سے ایسا بھاگا، جب گیا تو یہ خبر پھیل گئی. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ تھے، مدرس سے، تو حضرت تک بات پہنچی. فرمایا کہ واہ اللہ، کہ واہ اللہ تیری بے نیازی، تو اپنی حقانیت کا کام جس سے چاہے لے لے. تو یہ اعزاز نہیں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، جی میں درس دے رہا ہوں، لوگ درس سن رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ جس سے وہ کام لینا چاہے وہ لے لے، اور جس سے کام لے لے کون اس کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے. فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی برابری رکھنے والا، کہ اللہ کی برابری رکھنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر قواعد کے لحاظ سے بھی بہت سے اشارات ہیں، لیکن بہرحال وقت کافی ہو گیا، ان کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق. قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے. دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہے، کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. اس کے بعد زمین پر جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کا ہے، کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، تو قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس کو شہید کیا، قتل کر دیا. تو یہ حسد کیا ہے؟ ایک ہے حسد، ایک ہے رشک. حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھی اور جل گئے،
کہ اس کو یہ نعمت کیوں حاصل ہے؟ یہ ہے حسد، رشک۔ کسی کو دیکھا، کہا کہ اللہ مجھے بھی یہ خوشحالی عطا فرما دے، یہ ہے رشک۔ اور رشک کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں اللہ مجھے ایسی خوشحالی عطا فرما دے۔ یہاں ایک مثال جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، وہ میں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ کہ مجھے فراخی اور خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے خوشحال اور فراخ نظر آئے اس پہ کسی پہ انگلی رکھ دے، میں اس جیسا تجھے خوشحال کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، اللہ اپنے بندوں کی کس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، ان کی کیسے تربیت فرماتے ہیں۔ اب وہ چلا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں دیکھ کر بتاؤں کہ کون ہے جو زیادہ فراخ ہے، خوشحال ہے، میں اس جیسا ہو جاؤں۔ اب کہیں گیا تو معلوم ہوا کہ خوشحالی ہے، مالی خوشحالی ہے، اولاد نہیں۔ کہیں گیا پتہ چلا کہ جی بیٹا ہے، بیٹی نہیں۔ کہیں پتہ چلا بیٹی ہے، بیٹا نہیں۔ کہیں پتہ چلا کہ بیوی جو ہے ماشاءاللہ بہت خوش اخلاق ہے۔ تو اس طرح سے کئی باتیں جو ہیں وہ جس کو دیکھتا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا۔ آخر بلخ کے علاقے میں پہنچا، وہاں ایک تاجر کو دیکھا کہ اس کے پاس زمین بھی تھی اور اس کی پیداوار نباتات بھی اس کو آتی تھی۔ تاجر تھا، کپڑے کا تاجر تھا، وسیع کاروبار تھا، خوشحال تھا، اور اس کے بیٹے تھے جو اس کے انتہائی فرما بردار تھے۔ اور اس نے پتہ کیا تو کہا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ انتہائی حسین و جمیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہی اللہ سے کہوں اللہ اس جیسی مجھے خوشحالی عطا فرما دے، لیکن خیال آیا کہ پہلے اس سے مل تو لوں۔ لہٰذا اس سے آ کے اس نے ملاقات کی، ملاقات کر کے اپنا مقصد بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایک رات میرے ہاں مہمان ٹھہر جائیں۔ رات کو مہمان ٹھہرا، جب تنہائی ہو گئی اس نے کہا کہ جتنا میں بد نصیب ہوں اتنا بد نصیب دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بزرگ فرمانے لگے مجھے حیرت ہوئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ میری شادی ہوئی، میاں بیوی کے درمیان بہت محبت کی بات تھی، بیوی بھی انتہائی حسین تھی، کاروبار بھی میرا وسیع تھا۔ تو اس اثنا میں جو ہے وہ بیوی بیمار ہو گئی اور حکما نے کہہ دیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اسی حالت میں میں تھا تو اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو اس نے اسی حالت میں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، کہنے لگے تمہارا کیا جائے گا، تم تو دوسری شادی کر لو گے، تو میں محروم ہو کے دنیا سے جا رہی ہوں۔ مجھے یہ بات ایسی لگی کہ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے جا کے اپنے آپ کو نامرد کر لیا۔ نامرد کر لیا، میں نے اس کو کہا تو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تو جا رہی ہے اور میں اس قابل نہیں کہیں دوسرا نکاح کر سکوں، تو لہٰذا میں اس حالت میں تیرے غم میں رہوں گا۔ اللہ کا نظام ہے کہ اس عورت کی صحت آنا شروع ہو گئی، وہ صحت مند ہو گئی۔ جب صحت مند ہو گئی، صحت مند ہونے کے بعد اب باہمی معاملہ تھا، تو اس نے کہا کہ تو مجبور ہے، میں تو مجبور نہیں، لہٰذا یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، میں یہ راز کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے بتاؤ کہ میرے مقابلے میں بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ جس حال میں رکھیں، اللہ سے خیر مانگیں، لیکن اللہ جس حال میں رکھیں سمجھیں کہ اسی کے اندر حکمت ہے اور اسی کے اندر فائدہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو لہٰذا حسد جو ہے وہ ہے کہ یہ کیوں ہے یہ بھی نہ ہو، اور رشک یہ ہے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، کسی جیسا نہیں، کہ اے اللہ کہ ان خوشحالوں میں سے بنا، اے اللہ جو تیرے نزدیک خوشحال ہیں، اے اللہ معذوری سے بچا، ہر محتاجی سے بچا، اے اللہ ہر پریشانی سے بچا، اے اللہ ہر گمراہی سے بچا، اے اللہ اس گمراہی سے بچا جو تیرے نزدیک گمراہی ہے، اے اللہ اس پریشانی سے بچا جو تیرے نزدیک پریشانی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ فلاں جیسا کر دے، فلاں جیسا کر دے، معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آخری صورت ہے قرآن سورۃ الناس۔ قل اے نبی اسلام فرما دیں اعوذ برب الناس کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے بادشاہوں کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور خوب چھپ جانے والے کی برائی سے، الذی وہ جو کہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنات اور انسانوں میں سے۔ اب یہاں جو مختصر بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، کہ نبی علیہ السلام پر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں میرے محترم، نبی علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو یہ جادو بھی انہی اثرات میں سے ہے۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو ہوا، حضرت کا دینی اور نبوی کام متاثر نہیں ہوا، ذاتی اثرات پڑے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایسے نسیان کی کیفیت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، دو فرشتے خواب میں ظاہر ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ تو لبید آسم ایک یہودی تھا، منافق، اس نے کیا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال لے کر اور ان کا کنگھا منگوا کے اور اس میں جادو کیے ہے، گانٹھیں ڈال کے فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس نے رکھ دیا ہے، تو لہٰذا اس کو وہاں سے نکالا جائے تو جادو کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو بعض ہزار صاحب نے تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ نکال کر لے آئے۔ تو 11 گانٹھیں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ فلق پڑھی، یہ سورتیں نازل ہوئیں، حضرت سورۃ فلق پڑھی، سورۃ ناس پڑھی، اس کی 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پہ ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، اور جب یہ مکمل ہوئیں صورتیں تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جادو کے اثرات سے اور آفات سے بچنے کے لیے رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس یہ پڑھ کے سویا کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس طرح کی مبارک عادت تھی کہ حضرت یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر اپنے ہاتھ پہ دم فرماتے اور پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، یہی عمل کرتے، پھر تیسری بار بھی یہی عمل کرتے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام کی طبیعت انتہائی ناساز تھی، وفات کے قریب تھے، نبی علیہ السلام نقاہت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو میں پڑھتی تھی، پڑھ کے حضرت کے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پر جہاں تک جا سکتا ان کے ہاتھ کو پکڑ کے پھیرتی تھی۔ کیوں؟ کہ میرے ہاتھ میں وہ برکات تو نہیں ہو سکتی جو حضرت کے اپنے مبارک ہاتھوں کے اندر ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک دوسرے پر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ان کا یہ پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دوسروں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ 3 صورتیں جو ہے اس طرح سے پڑھے گا، اللہ اس کو آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اور حضرات بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک طریقہ کار کیا، اور آج کے لیے جادو عام ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو صورتحال ہے کہ ہے اگر جادو کے اثرات ہو جائیں، فرمایا کہ یہ 2 صورتیں یہ 45 بار پڑھیں، یہ 2 صورتیں 45 بار پڑھیں، 45 بار پڑھ کے پانی پہ اس کا دم کریں، پانی پہ دم کریں تو جس پہ اثر ہو وہ پانی بھی پی لے اس میں سے، اور گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا جائے، لیکن پانی ختم نہ ہونے دیا جائے، پانی کچھ بچ جائے۔ بچنے کے بعد پھر اگلے دن اسی طرح 45 بار پڑھیں، 41 دن تک پڑھیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ جادو کیا جادوگر بھی اپنی اصل کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ نسخہ بیان فرما دیے گا جس پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آخری صورت ہے۔ پہلی صورت میں اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے اپنی ربوبیت بیان فرمائی، اور یہاں اللہ نے رب الناس انسانوں کو خطاب کیا کہ اللہ ساری مخلوقات کا رب ہے، لیکن اللہ کی ربوبیت کی نعمتیں زیادہ اے انسان تم پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مالک یوم الدین کہا کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، یہاں فرمایا مالک الناس، دنیا کے اندر بھی اصل بادشاہت تو اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں فرمایا کہ الہ الناس، کہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ شیطانیت جو ہے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہودیت اور عیسائیت کی شکل میں، یہاں فرما دیا کہ دیکھیں کہ وہ خناس جو چھپ جانے والے، پیچھے رہنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، یہ وسوسے ڈالیں گے تمہارے سینوں کے اندر، لہذا جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی گمراہ کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ایسے آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، معلوم ہوگا کہ جیسا ولی کوئی نہیں، لیکن ایسا شوشہ چھوڑ دیں گے کہ جو اس کے لیے گمراہی کی طرف قدم بڑھے گا۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، پہلے ناس سے مراد بچے ہیں۔ بچوں کی تربیت پرورش کون کرتا ہے؟ ذریعہ ہم ہیں، اصل تو اللہ ہی اس کے سارے ذرائع۔ ماں کے سینے کے اندر دودھ اس کے لیے کون پیدا کر رہا ہے؟ اس کے لیے خوراک کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ باہر آنے کے بعد کیا؟ تو فرمایا کہ ہم تو ذریعہ ہیں،
اصل جو ہے وہ اللہ ہی ہے جو ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ مالک الناس، بادشاہ کہ جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں، اللہ ہی ان کا بادشاہ ہے، ان کو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ الہ الناس، بڑھاپے کے اندر تو سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آتے ہیں، تو یہ تو اور بات ہے کہ آج کل پابندی ہے 50 سال سے زیادہ والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وگرنہ معمول تو یہ ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب کسی کام کے نہیں رہے اب مسجد کو آ کے سنبھال کے بیٹھ گئے۔ تو الہ الناس، تو یہاں ناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں ناس سے مراد نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو یہ جتنے فتنہ گر ہیں ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من الجنت والناس، تو یہاں ناس سے مراد شیطانی حقیقت رکھنے والے، انسانی روپ والے، جو انسانی روپ کے اندر شیطان کے گرفت ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی پوری جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا تشریف لانا اور میرا گزارش کرنا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب اس وقت ہمارے مہمان نان گرامی تشریف فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان سے